اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر گے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگرداں ہو۔ تو ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت اور عربی اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اس سے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے۔ دوستوں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بھی بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث سے تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوشی دلی سے پیش کریں، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے جائز وصیتوں کو پورا کریں، ان کے اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بدمزگی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیات کے ساتھ، اور اس سے پہلی تمام آیات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ کسی بھی آیت کا ترجمہ سمجھنا چاہیں یا سننا چاہیں یا سیکھنا چاہیں، عربی اور اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، آپ اسے سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔